روایت میں آتا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو انہیں خاص قسم کی خوشبو آئے گی. وہ کریم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ یہ کیسی خوشبو ہے اور اس خوشبو سے بڑھ کر ہمیں جنت میں اس سے پہلے خوشبو نہ ملی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بتایا جائے گا کہ یہ روزہ داروں کے منہ کی خوشبو ہے. الحمدللہ یہ ہمارے اس مرکز اہل سنت میں ہر روز افطار کا دسترخوان سجتا ہے. جو افطار کروانا چاہیں وہ کروائیں، جو کرنا چاہیں وہ آ جائیں. سب کو دعوت عام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ دار کو روزہ کا اجر ملتا ہے. اور پھر روزہ دار کے روزہ میں ثواب کی کمی نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو پانی ہی پلا دے اس کو بھی وہ اجر ملے گا جو روزہ دار کو ملتا ہے. آج 1443 ہجری رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. پیارے آقا نبی رحمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے. تو رحمت اللہ کی برس رہی ہے رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں. ایک ایک گھنٹے منٹ سیکنڈ اور پھر اس سے بھی نیچے جو ساتھ ہے اس میں اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر، ایمان والوں پر، روزہ داروں پر اور رمضان المبارک کا احترام کرنے والوں پر برس رہی ہے. حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کی فضیلت میں آتا ہے کہ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک والے دن جب میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا درود پاک پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. دوسری روایت میں کہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اس کا نام معاولدیت کہ فلاں بن فلاں نے آپ کے اوپر درود پاک پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت درود پاک کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. کہ حضور نبی رحمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن وضو کرتا ہے اور پھر جمعہ کے لیے مسجد میں پہنچ کر خطبہ جو امام دیتا ہے اس کو سماعت کرتا ہے بڑے غور کے ساتھ، فرمایا کہ اس کے اور آئندہ 7 دنوں کے اور مزید 3 دنوں کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جمعہ المبارک والے دن فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں راستوں میں، مسجد کے دروازے پر، اور جو جمعہ المبارک کے لیے اہتمام کے ساتھ مسجد کی طرف آتا ہے فرشتے ان کا نام اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں. اب فرشتوں کے رجسٹر میں جنہوں نے نام لکھوانا ہو، اب حضور کی بارگاہ میں اپنا نام جس جس نے پیش کرنا ہو تو ہر جمعہ کو یہ مواقع میسر ہیں. اور رمضان المبارک میں تو پھر اس کی برکتیں اور بہاریں ہی بڑھ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جمعۃ المبارک کی برکات سے مستفیض فرمائے. لطائف المعارف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا جو وعدہ تھا اس کو پورا کرنے کے لیے کوہ طور پر جاتے تھے اور ہم کلام ہوتے تھے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کو میں نے ملنا ہے تو 30 روزے رکھے حضرت موسیٰ نے. اب روزہ رکھنے سے مسلسل روزہ دار کے منہ میں ایک جو ہے وہ بدبو پیدا ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اللہ سے ہم کلام ہونا ہے. تو آپ نے اللہ کے پاس جانے سے پہلے مسواک کر لی اور منہ کو صاف کیا، دانت صاف کیے. تو جب اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ کیا تمہیں نہیں معلوم
کہ روزہ دار کی بو ہماری بارگاہ میں کستوری سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اب تم واپس جاؤ اور مزید 10 روزے رکھ کے پھر آؤ، پھر بات کروں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو انہیں خاص قسم کی خوشبو آئے گی۔ وہ کریم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ یہ کیسی خوشبو ہے، اور اس خوشبو سے بڑھ کر ہمیں جنت میں اس سے پہلے خوشبو نہ نظر آئی، نہ ملی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بتایا جائے گا کہ یہ روزہ داروں کے منہ کی خوشبو ہے۔ جتنے بھی اعمال صالحہ دین میں موجود ہیں سب کی جزا ہے، ہر ایک کی جزا فلاں، نماز کی فلاں، عبادت کی، ریاضت کی، رات جاگنے کی فلاں، خیرات کرنے کی فلاں، یعنی کہ ہر عمل کی جزا ہے۔ اور جب روزے کی باری آتی ہے تو رب فرماتا ہے کہ روزے کی جزا انا صوم لی، روزے کی جزا میں ہوں۔ تو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی تھا اور اس کا وفادار غلام ایاز، آپ دربار میں موجود تھے، اور محمود غزنوی نے نا کچھ جواہرات پکڑے، ہیرے پکڑے، تو آپ نے ہیرے جواہرات پکڑ کے نا تو پھینک دیے۔ جب پھینک دیے تو وزیروں مشیروں سب کو کہا بھی لے لو، اٹھا لو۔ اب سب لوگ لپک پڑے، کوئی اٹھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو ایاز کو دیکھا، کہا ایاز تم نہیں اٹھاتے؟ تو حضرت ایاز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کیا اٹھانے ہیں، میں نے کیا کرنے ہیں؟ آپ نے کہا تجھے ضرورت نہیں؟ ایاز نے کہا کس کو ضرورت نہیں؟ بھئی زر مال دنیا میں رہتے ہوئے مجبوری کے ساتھ ضرورت ہے۔ تو آپ نے بڑا تاریخی کلمہ اور فکرہ بولا۔ حضرت ایاز نے کہا کہ اے سلطان، مجھے ہیرے نہیں، مجھے ہیرے جواہرات والا چاہیے۔ اسی طرح روزے کے بدلے میں جو جزا ہے وہ رب فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں، اور جس کی جزا رب ہے۔ اب بتاؤ، روزہ دار خاموش ہے تو اس کی خاموشی عبادت، اگر وہ سو رہا ہے اس کا سونا عبادت، اگر وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا تو غیبت نہ کرنے کے بدلہ میں خاموش رہنا بھی اس کی عبادت۔ اب بتاؤ، اس عمل کا بدلہ اور اس کا جو اجر ہے یہ کہیں احاطہ میں آ سکتا ہے؟ اچھا عمل یہ ہے، اچھی صحبت یہ ہے کہ آپ کے پاس بہترین مراکز مساجد ہیں، مدارس ہیں، علماء ربانیین کی صحبت ہے، اور ایسی صحبت کے جس میں آپ کو اللہ کا قرآن سننے کو ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کو ملے، اور دور حاضر میں جو فتنے ہمارے اوپر برپا کیے جاتے ہیں، کیے جا رہے ہیں، ان فتنوں کے ساتھ برسرے پیکار ہو کر ان کا مقابلہ کرنے کی، جہاں سے آپ کو صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلاف کی روشنی میں تربیت ملے، ان صحبت والوں سے اپنے آپ کو جوڑ لو۔ انشاءاللہ اس عمل کے بدلے میں آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، اور انشاءاللہ کل آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم طبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ہم سب کو صحیح معنوں میں اس عشرہ رحمت کہ جس عشرہ رحمت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مقام جنت میں اعلیٰ مراتب عطا فرماتا ہے، تو ان مراتب میں آپ کو بتاؤں کہ جنت والے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمائے، ان مقاموں میں اگر میں گفتگو کرنا شروع کروں تو بڑا وقت درکار ہے، لیکن اتنی بات کافی ہے کہ اہل جنت ہر جمعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور اہل جنت الفردوس
بلکہ دن میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر روز وہ اللہ تعالیٰ کا 2 مرتبہ دیدار کریں گے۔ اب اہل جنت اور اہل جنت الفردوس بننے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس رمضان بھیج رہا ہے۔ اس رمضان شریف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو خبر ہو جائے فلاں برانڈ کی سیل لگی ہے اور فلاں کمپنی نے 50%، 40%، 60% سیل پر اپنا مال بیچنا شروع کر دیا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار ایک کی بجائے 2-3 لے لو۔ تو رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دی ہے۔ 1 روپیہ خرچ کرو گے تو 70 گنا اجر ملے گا، عام دنوں کے برابر۔ آپ کو جو فرض کا بدلہ ہے وہ رمضان میں خرچ کرنے کا بدلہ ملے گا، اور جب آپ فرض کے لیے جس پر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کو 70 گنا اجر عطا ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ سال بھر کی زکوٰۃ آپ رمضان کے لیے روک رکھے، حکم یہ ہے کہ جب زکوٰۃ پر سال پورا ہو جائے تو فوری ادا کرو، کسی مجبوری سے ادا نہ کر سکو تو جب بھی کوشش کرو تو رمضان شریف میں کر لو۔ تو بہرحال یہ سیل جو رمضان میں لگی ہے اعمال کو اور اس کا اجر پانے کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ یہ ہمارے اس مرکز اہل سنت میں ہر روز افطار کا دسترخوان سجتا ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ اس میں شرکت کیا کریں، جو افطار کروانا چاہیں وہ کروائیں، جو کرنا چاہیں وہ آ جائیں، سب کو دعوت عام ہے۔ اور یہ عمل خیر ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ دار کو روزہ کا اجر ملتا ہے، اور پھر روزہ دار کے روزہ میں ثواب کی کمی نہیں ہوتی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں کہ ہم روزہ دار کا روزہ کھلوا سکے، تو سنو میرے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو پانی ہی پلا دے اس کو بھی وہ اجر ملے گا جو روزہ دار کو ملتا ہے۔ مولا تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔